بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله واعلموا ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ مائدہ کی دوسری آیت کا آخری جملہ ہے، جس کا مطلب ہے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ تم نیکی کے کاموں میں اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو، البتہ گناہ کے کام میں اور ظلم تعدی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو۔ جمہور مفسرین کے مطابق اس جگہ بر کے معنی ہر طرح کی نیکیوں کے ہیں۔ اس بر کا اطلاق عقائد پر بھی ہوتا ہے، اعمال پر بھی ہوتا ہے، اخلاق پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ایک لمبی آیت ہے جس میں ساری چیزیں آ گئی، لیکن یہاں مراد ہر طرح کی نیکی ہے، خیر کے کام، اور تقویٰ سے مراد ہے ترک منکرات، گناہوں کو نہ کرنا، اور گناہ نہ ہو معاشرے کے اندر، ہمارے گھر کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر، ہمارا معاشرہ ہر برائی سے پاک صاف ہو، اس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا۔ اور اس میں کہتے ہیں مطلق گناہ اور معصیت کو، چاہے اس کا تعلق حقوق سے ہو چاہے عبادات سے ہو، جس میں بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی وہ اسم اور گناہ ہے، گویا اس کا تعلق اپنی ذات سے ہے۔ اور عدوان کا تعلق اس کے معنی آتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، لیکن یہاں مراد ظلم ہے، حق تلفی ہے۔ قرآن حکیم نے اس آیت کے ذریعے سے ایک ایسے مسئلے سے متعلق ایک ایسا حکیمانہ فیصلہ کیا ہے اور حکم دیا ہے جو نظام عالم کی روح ہے، جس پر انسانیت کی صلاح و فلاح بلکہ خود انسان کی زندگی اور اس کی بقا موقوف ہے۔ اب غور کیجئے، ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کے بغیر اس دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تنہا اور اکیلا انسان غلہ اگانے سے لے کر کھانے کے قابل بنانے تک، یعنی منہ کے اندر روٹی کے کھانے کی شکل میں پہنچنے تک سارے کام خود سے تنے تنہا انجام نہیں دے سکتا۔ کھیتی باڑی بھی کرے، اس کو کاٹے بھی، پھر اس کو گاہے بھی، پھر اس کو پیسے بھی، پھر اس کو آٹا بھی گوندے، پھر پکائے، پھر کھائے، تنہا کوئی آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ چاہے کوئی انسان بڑا سے بڑا عقل مند ہو اور بڑا سے بڑا مالدار ہو، زور آور اور طاقتور ہو، کوئی بھی انسان اپنی ضروریات زندگی کو تنہا اکیلے حاصل نہیں کر سکتا۔ اس میں ضرورت پڑتی بہت سارے انسانوں کو لگنے کی۔ اسی طرح انسان کی بنیادی ضروریات کے اندر اس کا لباس ہے، تو لباس کا جو بیس ہے، جو اس کی بنیاد ہے، اس کو کاٹن یا روئی اس کو اگانے سے لے کر اور کپڑا بنا کر کے اس کو بدن پر لانے تک، یہ ہر مرحلے میں قدم قدم پر دوسرے انسانوں کا محتاج ہے، خود سے سارا کام انجام نہیں دے سکتا۔ اسی طرح
مکان اور رہائش انسان کی بنیادی ضرورت ہے. اس کی بنیاد سے لے کر کے مکان رہنے کے قابل بن جائے اور ساری ضروریات کے انتظام ہو جائے، تنہا تنہا ایک انسان نہیں کر سکتا. معلوم نہیں ہوا کہ دنیا کے اندر ہر انسان اپنی ضروریات کو پوری کرنے میں دوسروں کا محتاج ہے. اللہ نے یہ نظام ایسا بنایا ہے، اس کی بنیاد اخلاقی تعاون پر نہیں رکھی، ورنہ جو دنیا کے اندر نقشہ نظر آ رہا ہے، حکومتی اداروں کے اندر، ہر اداروں کے اندر رشوت ستانی کا جو کاروبار چل رہا ہے، اگر اخلاقی بنیاد پر ہوتا تو یہاں بھی وہی معاملہ ہوتا، نظام دھرم بھرم ہو جاتا. لیکن اللہ نے ہر انسان کے دل کے اندر جو اس نے پیشہ، جو ذریعہ معاش اس نے اختیار کر رکھا ہے، اس کی محبت اور رغبت دل کے اندر ڈال دی. ہر آدمی اپنی چاہت سے، اپنی رغبت سے ایک پیشہ اختیار کیے ہوئے ہے اور اس کو وہ انجام دے رہا ہے اور دوسروں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. ایک مالدار کو ضرورت ہے مزدور کی، مزدور کو ضرورت ہے مالدار کی، اس سے دونوں کا کام چل رہا ہے. مالدار کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے کارخانے دار کی، اور غریب مزدور کی بھی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس کے ذریعے اس کو روزی مل رہی ہے. ایک مکان بنانے والے سے ضرورت ہے معمار کی، اسی طریقے سے جو مٹیریل بیچتے ہیں ان کی ضرورت. ایک ایک کا نام لینا ضروری نہیں ہے، آپ خوب سمجھ سکتے ہیں. ہر چیز، تمام ضروریات زندگی کو حاصل کرنے میں انسان کتنا ہی عقل مند ہو، کتنا ہی مالدار ہو، لیکن دوسرے کا محتاج ہے. تو گویا کہ اس عالم کی بنیاد اس احتیاج کے اوپر ہے، اور اللہ نے وہ احتیاج ہر انسان کے اس کے فطرت کے اندر رکھ دی ہے. مثال کے طور پر سبزی والا گلی میں آتا ہے اور آ کر آواز لگاتا ہے، فلاں فلاں سبزی یہ اتنے بھاؤ، اتنے بھاؤ، اتنے بھاؤ. لوگ آ کر لیتے ہیں. لیکن وہ سبزی والا جس علاقے کے اندر وہ پھیری کرتا ہے، اس علاقے کے رہنے والے لوگ جس طرح کی سبزی عام طور پر استعمال کرتے ہیں اپنے کھانے میں، وہ انہی کو لے کر کے آتا ہے. کیا اس کو محلے والوں سے ہمدردی اور محبت ہے کہ چلو بیچارے ضرورت مند ہیں، ان کی اس کی ضرورت ہے، یہ لے کر کے چلو؟ اس کے پیش نظر تو اپنی روزی ہوتی ہے، اپنا نفع ہوتا ہے کہ جس چیز کی کھپت ہے، جس علاقے میں ہماری پھیر ہو رہی ہے، اس میں جس چیز سے کھپت ہے وہی لے جاؤں گا تو بھی کہے گا تو میری ضرورت پوری ہوگی اور مجھ کو نفع حاصل ہوگا. لیکن ضرورت محلے والوں کی پوری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے. تو ہر انسان کے اندر جو پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اس پیشے کی محبت، اس کی رغبت اس کے دل کے اندر ڈال دی ہے. اب اس دنیا کے اندر اور اس کے نظام کے اندر اب کپڑا بنانے والے بھی ہیں، کپڑا بیچنے والے بھی ہیں، امبرائڈری کرنے والے بھی ہیں، مکان بنانے والے بھی ہیں، مزدوری کرنے والے بھی ہیں، لوہار بھی ہیں، معمار بھی ہے، اور لکڑی کا کام کرنے والا بھی، ہر طرح کے لوگ ہیں. اس تعاون اور تناصر کی بنیاد ایک دوسرے کے احتیاج پر ہے، اور اس احتیاج کو اللہ نے پورے کرنے کے نظام بنایا. پھر انسان کے دل کے اندر اس کے پیشے کی، اس کے کام کی اور ذریعہ معاش کی رغبت ڈال دی. یہاں یہ مراد نہیں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، یہ اختیاری ہے، یہ اخلاق کی بنیاد پر ہے. ایک جو فرض اور واجب کے درجے کی چیز ہوتی ہے وہ تو ہر آدمی کے لیے اسے کرنا ضروری ہے، اس کو ترغیب نہیں دی جاتی ہے، وہ تو کرنا ہے. نماز پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، پڑھے تو چھٹی نہیں ہے. کوئی دوسرا پڑھ کر تمہیں بخش نہیں سکتا. جو آدمی پڑھے گا اس کی طرف سے ادا ہوگی. جو فرائض ہیں تو جس سے متعلق ہے، جب تک وہ خود نہیں کرے گا ادا نہیں ہوگا. تو فرض اور واجب تو ضروری ہے ہر آدمی کے لیے. باقی جو نفل کا درجہ ہے، اب ہم چاہتے کہ ہمارا معاشرہ سدھر جائے، ہمارا معاشرہ بن جائے. ہمارے معاشرے کے اندر برائی پھیلی ہوئی ہے، عریانیت ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، نشہ ہے. یہ اسی طریقے سے جتنی بھی خرابی اور برائیاں معاشرے کے اندر آتی ہیں، کوئی بھی شریف انسان اسے گوارا نہیں کرتا خوشی سے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اس سے پاک صاف ہے، ہماری گلی کے اندر غلط قسم کے لوگ نہ آئیں. ہر آدمی چاہتا ہے. تو جتنے نیکی کے کام ہیں ان نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ، تعاون کرو. اور معاشرہ کیسے بنے گا، اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اب اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے، واضح بیان کے ذریعے سے، جلسے کے ذریعے سے، اجتماعات کے ذریعے سے،
انفرادی محنت کے ذریعے سے وہ کوشش کی جائے گی اس میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا، ایک دوسرے کا تعاون کرنا، یہ حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوی۔ تو بر وہ کام جو کیا جائے، جس قبیل معمورات ہے، جس کا کرنا، جس کا کیا جانا اللہ کو پسند، جو چیز ہر انسان کو مطلوب ہے۔ اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ خدا ترسی، ترک منکرات، وہی ہمارا معاشرہ گندگی سے پاک ہو، برائی سے پاک ہو، غلط چیزوں سے پاک ہو۔ اگر کوئی آدمی کھڑا ہو اس کے لیے تو اب اس پہ لوگ اس کا ساتھ دیں، اس کا تعاون کریں، یہ حکم ہے۔ لیکن اگر یہ تعاون غلط کام کے لیے ہونے لگے تو پھر یہی معاونت جو نظام عالم کی گویا کہ روح ہے، یہی معاونت جو کسی مقصد کو حاصل کرنے کا ایک آسان ذریعہ ہے، اگر اسی غلط کام کے اوپر ہونے لگے یہی بربادی کا ذریعہ ہو جائے گا۔ اب چوری کرنے کے اوپر، ڈکیتی کرنے کے اوپر، اور اسی طریقے پر رشوت ستانی ہے، دہشت گردی ہے، اس میں معاونت ہونے لگے تو معاشرہ برباد ہو جائے گا، انسان کا جینا حرام ہو جائے گا۔ اس لیے ساتھ ساتھ قرآن نے یہ بھی کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام میں اور ظلم کے کام میں کسی کا تعاون مت کرو۔ اس کی بنیاد کیا بتائی؟ بر اور تقوی، یہ معاونت کی بنیاد ہے، اور عدم تعاون کی بنیاد وہ اسم ہے اور ظلم ہے، گناہ اور ظلم ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمان کی مدد کرو، یہ نہیں کہا اپنے رشتے دار کی مدد کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ مدد اور تعاون کی بنیاد یہ ہونا چاہیے، بر اور تقوی ہونا چاہیے۔ لہذا اگر ایک مسلمان ظالم ہے تو اس پر تعاون نہیں کیا جائے گا، اس کو ظلم سے روکا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو خواہ مظلوم ہو۔ تو حضرت صحابہ کرام کو بڑی حیرت سے کہا یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد کرنا تو ہمارے سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی مدد کا محتاج اس کی مدد کی جاتا ہے کہ اس پر ظلم نہ ہو، لیکن ظالم کی مدد میں کیا مطلب ہوا؟ آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد۔ تو گناہ کے کام میں اور ظلم کے کام میں کسی کی مدد نہیں کی جائے گی، بڑی وعید اس کے اوپر وارد ہوئی۔ جو ظلم کے کام میں کسی کی مدد کرتا ہے وہ گویا کہ اسلام کے حلقے سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین اسلاف جب ان کو مسلمان بادشاہوں نے کوئی عہدہ منصب دینا چاہا تو سختی کے ساتھ انکار کر دیا، اس کی وجہ سے ان کے اوپر اطلاعات بھی آئے، انہوں نے سزاؤں کو بھی اور قید کو بھی برداشت کیا، لیکن قبول نہیں کیا کہ اس کی وجہ سے ظلم میں تعاون ہوگا۔ اسی کی ایک قسم آپس کی معاونت اور تعاون جتنے سرکاری ادارے، حکومتی ادارے ہیں یا رفاہ عام کے ادارے ہیں یا قومی ادارے ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، مکاتب ہیں، ایک نظام بنایا جاتا ہے، کچھ منصب ہوتا ہے، کچھ عہدہ ہوتا ہے، اسی لیے ہوتا ہے کہ تاکہ ایک نظام چلے مربوط طریقے پر، منظم طریقے پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود نبی ہیں، رسول ہیں اور تمام رسولوں کے سردار ہیں، آپ کے اوپر وحی آتی ہے، لیکن احد میں کیا ہوا؟ آپ نے مشورہ کیا، آپ نے مشورہ کیا اور سب کو بٹھایا، چھوٹے بڑوں سب کو بٹھایا، نوجوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، سب کچھ تھے۔ جو معمر حضرات تو ان کی رائے کچھ اور تھی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منشا تھی وہی رائے معمر حضرات کی تھی، تجربہ کار لوگوں کی۔ نوجوان ذرا پرجوش تھے، ان کی رائے اس سے الگ تھی۔ تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے، صحابہ کے اندر بھی ہوا، کوئی غلط بات نہیں ہے، اس میں توسع ہے، لیکن ان کو جو صحابہ کرام نے پوری قوت سے اپنی بات کو اٹھایا اور سامنے رکھا کہ نہیں ہم تو مدینہ کے باہر نکل کر مقابلہ کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فیصلہ فرمایا ٹھیک ہے بسم اللہ۔ نتیجہ کیا ہوا وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ شکست کی بنیاد یہ نہیں بنی تھی کہ مدینہ سے باہر نکل کے لڑے تھے، آپ نے کہا تھا کہ تم یہاں سے ہٹنا مت، 50 تیر اندازوں کو، چاہے ہماری شکست تو چاہے فتح ہو، ہٹنا مت۔ اس حکم پر وہ لوگ باقی نہیں رہ سکے، یہ بنیاد ہوئی ان کی شکست کی مسلمانوں کے۔ لیکن جب اتنا بڑا نقصان ہوا کہ صحابہ کرام کو بہت احساس تھا، اپنی شکست کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کا بہت احساس تھا، خطرہ تھا کہیں یہ لوگ ٹوٹ نہ جائیں اور آئندہ کے لیے کوئی رائے نہ دیں۔ تو قرآن میں مستقل آیات نازل ہوئی اس سلسلے میں اور آپ کو ہدایت دی جا رہی ہے فاعف عنہم واستغفر لہم،
آپ اسے درگزر کیجئے، ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجئے، وشاورہم فی الامر، آپ اسے مشورہ بھی کرتے رہیے۔ حالانکہ آپ اللہ کے رسول صاحب وہی ہیں، لیکن ایک سنت زندہ کرنی تھی آنے والی قوم کے لیے اور امت کے لیے، مشورے کی سنت، تو مشورہ کیجئے، اور مشورے کے درمیان میں ہر طرح کی رائے سامنے آئے گی، لیکن جب ایک فیصلہ ہو جائے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ فیصلہ کر لیں اب اللہ بھروسہ کیجیے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی نقصان کی شکل سامنے آ گئی تو یہ نہیں کہ ان کی کہنے کی وجہ سے، ان کی بات ماننے کی وجہ سے، مشورہ کے اندر خیر ہے، ہو سکتا ہے کہ اس شر کے اندر کوئی خیر چھپی ہوئی ہو جو ہمیں نظر نہ آتی ہے، تو جب کوئی فیصلہ کر لیں اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ تو آپ نے ایک سنت زندہ کی، مشورہ یہ بھی آپس کے تعاون تناصر کے لیے کہ جو مقصد جو کام ہمارے سامنے ہے اس میں معاونت ہو، وہ مقصد ہم کو حاصل ہو جائے۔ تو آپ سے بڑی کوئی ذات دنیا میں ہو سکتی، آپ نے چھوٹے سے بھی مشورہ کیا، بڑوں سے بھی مشورہ کیا، بعض معاملات میں عورتوں نے بھی آپ کو مشورہ دیا اور آپ نے اسے قبول فرمایا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ کو روک دیا گیا عمرہ کرنے سے تو آپ نے کہا بھائی عمرہ کھول کے واپس چلو، تو عمرہ کیسے کھولا جاتا ہے؟ سمجھایا جاتا ہے۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا لیکن کوئی صحابی ٹس سے مت نہیں ہوا، وہ جانسار صحابی تھے جو آپ کے اشارے پر اپنی گردن سے کٹا دینے کو تیار تھے، لیکن یہ معاملہ اتنا غصہ تھا سب کے اندر کہ اتنی درد سے ہم نے صلح کیوں کی، لیکن اللہ نے اسے فتح مبین قرار دیا، کیونکہ یہی بنیاد دروازہ بنایا آنے والی فتحوں کا آگے مستقبل میں۔ تو آپ کو بہت احساس ہوا، آپ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی، شکایت کی تمہاری قوم نے میری بات کو نہیں سنا، کہا یا رسول اللہ انہیں بہت احساس ہے ان حالات کا جو مصالحت ہوئی ہے درد کر کے بظاہر، تو آپ ایسا کریں کہ آپ کسی نمایاں جگہ پر جا کر خود اپنا حلق کرائیں۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور آپ کی دیکھا کہ تمام صحابہ کرام نے ایک دوسرے کا حلق کیا اور اس کا اثر وہاں ظاہر ہوا تو جو میدان جنگ کے اندر وہ زور دکھاتے سب کے سر زخمی ہو رہے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مشورے میں ہر آدمی کی دل جوئی تھی۔ اب دیکھ لیجیے ہمارے گھر کے اندر کوئی کام شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو سب کو لے کر بیٹھتے ہیں نا، اس میں سب کی دل جوئی ہوتی ہے، دل جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ہے معاونت کی ایک شکل۔ لیکن اگر کوئی آدمی چاہے کہ میری چلے، امیر چاہے کہ میری چلے، بس جو جی میں فیصلہ کر دے، تو اس سے کیا ہوگا؟ جو معاونت کی شکل ختم ہو کر کے اب بےچینی آئے گی، اب ایسی صورتحال سامنے آئیں گی جو اس کو پسند نہیں ہوگی، ناگوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کہ اس کے مشورے کی جو آداب ہے اس کی رعایت دے گی اور یہ سوچا کہ میری چلے۔ آج کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر؟ ایک شخص چاہ رہا ہے کہ میری چلے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے یہ تعاون اور تناصر ہر جگہ مطلوب ہے اور اس کے اچھے اثرات اور نتائج ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اگر ہم اس کی رعایت کریں جو ہم سے چاہا جا رہا ہے۔ تو اداروں کے اندر بھی، اور چاہے قومی ادارے ہوں وہ دینی ادارے ہوں، ہر ادارے کے اندر بھی اسی طریقے سے جو آپس کے تعاون و تناسب سے مشورہ کر کے مشورے میں ہر ایک کو اکٹھا کیا جائے، سب کی بات سنی جائے، فیصلہ تو اسی ایک رائے کے اوپر ہوگا، کسی ایک رائے کے اوپر ہوگا۔ لیکن اگر یہ بات آ گئی کہ بس میری چلے اور آدمی اپنی تھوپے تو پھر معاملہ بگڑ جائے گا، پھر ناگوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیے گاڑی آپ خرید کر لاتے ہیں 10 لاکھ روپے کی گاڑی، روڈ پر چلاتے ہیں، اب اس گاڑی کے اندر جتنے پرزے لگے ہوئے ہیں کوئی ایک پرزا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری وجہ سے گاڑی چل رہی ہے۔ ویل اسٹیئرنگ جو ہے وہ سوچے کہ میں مین ہوں، میں بنیادی پرزا ہوں، میری وجہ سے چل رہی ہے، اگر یہ نہ ہو تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ لیکن یہ موجود ہے اور پہیہ نہ ہو تو گاڑی چل سکتی ہے، 10 لاکھ کی گاڑی کھڑی رہ جائے گی۔ پہیہ سوچنے لگی میں سب کچھ ہوں اور انجن نہ ہو تو گاڑی چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ اچھا انجن بھی ہو پیٹرول نہ ہو تو گاڑی چلے گی؟ تب بھی نہیں چلے گی۔ ایک ایک پرزے کی اس کے اندر اہمیت ہے۔ اس گاڑی پر بیٹھ کر منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے سب کا رول اس کے اندر ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر ادارے کے اندر، اور چاہے سرکاری ادارہ ہو، قومی ادارہ ہو، ملی ادارہ ہو،
حتیٰ کہ اپنے گھروں کے اندر بھی جب یہ نظام بنے گا جس کی بنیاد وہ ہوگی جو اسلام نے ہمیں دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، آپس کے تعاون تناصر، ایک دوسرے کی رعایت، بڑا چھوٹے کی رعایت کرے، چھوٹا بڑے کی رعایت کرے، دل جڑتے اس جتنا زیادہ تعاون آپ کو حاصل ہو کسی کام کے اندر، اتنا ہی وہ جو ٹارگیٹ ہوگا، نشانہ، وہ آسانی کے ساتھ حاصل ہو جائے گا۔ اختلاف ہوتا رہتا ہے، مزاجوں کے اندر اختلاف ہوتا ہے، اختلاف رائے ہوتا ہے، وہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے اختلاف کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ یہی اسلام کی روح۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو باتیں کہی جا رہی وہ عمل کے لیے کہی جا رہی، جو کہی جا رہی ہم اپنے اندر اس کو تلاش کر دیکھیں، ہم عمل پر کتنا کھڑے ہیں، نہیں تو عمل پر ہم کھڑے ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔